باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون يهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اور اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف بینات لے کر آئے تھے، تو جو چیز وہ تمہارے پاس لے کر آئے تھے اس کے سلسلے میں تم برابر شک میں ہی مبتلا رہے، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے یہ بات کہی کہ اللہ ان کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے تجاوز کرنے والے شکی ہوتے ہیں۔ جو لوگ کسی ایسے دلیل کے بغیر جو ان کے پاس ہو اللہ کے آیتوں کے سلسلے میں جھگڑتے ہیں، یہ بات قابل نفرت ہے، انتہائی قابل نفرت ہے، اللہ کے نزدیک بھی اور ایمان والوں کے نزدیک بھی۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں ان راستوں تک پہنچوں، یعنی آسمانوں کے راستے تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور حقیقت یہ ہے کہ میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اسی طرح فرعون کی نظروں میں اس کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے تھے اور اسے راہ راست سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تمام تر سازشیں برباد ہی ہوئیں۔ اور ایمان لانے والے شخص نے کہا کہ اے میری قوم میری اتباع کرو، میں تمہیں درست راستہ بتلاؤں گا۔ اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی تو تھوڑے دن کی مزہ ہے، آخرت کا گھر ہی رہنے سہنے کا اصل جگہ ہے۔ جس نے برائی کیا اسے اس کے برابر بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث جبکہ وہ مومن ہو تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم کیا بات ہے، میں تو تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تم مجھے اس بات کی دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ ایسی چیز کو شریک کروں جس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں ہے،
اور میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس ذات کی طرف جو صاحب اقتدار ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم مجھے جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہو اس کے اندر خود دنیا اور آخرت میں دعوت دینے کی صلاحیت نہیں ہے، اور یہ کہ ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور یہ کہ حد سے تجاوز کرنے والے ہی جہنم کے باسی ہیں۔ میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں ان قریب تم اسے یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یقین اللہ تبارک و تعالی بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ نتیجتاً یہی ہوا کہ اللہ نے ان کے بری تدبیروں سے اس ایمان والے شخص کو بچا لیا، اور فرعونیوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا، وہ آگ جو ان کے سامنے صبح و شام پیش کی جاتی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا تم اے فرعونیوں تم سب بدترین سخترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ مومن کی تفسیر چل رہی ہے، اور اس کے ضمن میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرعون کے خاندان میں موجود رجل مومن کی تقریر کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ فرعونیوں کے درمیان ایک رجل مومن تھے جو ایمان لے آئے تھے، اور اپنے ایمان کو وہ چھپائے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تب انہوں نے اپنے ایمان کا کھلا اعلان اور اظہار کیا، اور اپنی قوم کے درمیان میں انتہائی مؤثر تقریر کی۔ اسی تقریر کا کچھ حصہ تو کل تفسیر کے اندر آ چکا تھا، جس کے اندر انہوں نے اپنی قوم کو ایک تو یہ بات کہی تھی کہ دیکھو تم ایک ایسے شخص کو قتل کر رہے ہو جس کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب کیا ہے؟ اللہ ہے، حالانکہ وہ اس کے اوپر دلائل بھی لے کر تمہارے سامنے، معجزات بھی لے کر، آیتیں بھی لے کر وہ اس سلسلے میں تمہارے سامنے آیا ہوا ہے، اور صرف اس بنیاد پر اس کو قتل کرنا مناسب نہیں۔ یہاں اگر وہ جھوٹا ہوگا تو جھوٹا کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے، تو اس کی جھوٹ کا وبال اس کو خود پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہوگا تو پھر یہ بات جان لو اگر اس کے ساتھ تم چھیڑ چھاڑ کرو گے تو جس چیز کی تمہیں دھمکی دے رہا ہے، جس عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہے، اس عذاب کا کوئی حصہ تمہیں آ کر ضرور پکڑے گا، لہذا تم اس طرح کی حرکت نہ کرو۔ اس کے بعد اس نے انہوں نے اپنے قوم کو یہ بات بتلائی کہ دیکھو آج تمہیں اس دنیا کے اندر سلطنت حاصل ہے، تمہیں غلبہ حاصل ہے، لہذا تم اس طرح کی حرکت کرنے کا ارادہ کرتے ہو، لیکن کل جب قیامت کے دن اللہ کا عذاب کا سامنا ہوگا تب تمہیں کون بچائے گا؟ تمہیں اس دن سے ڈرنا چاہیے، یا اگر اسی دنیا کے اندر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے تب بھی تمہیں کوئی اللہ کے مقابلے میں بچانے والا ملنے والا نہیں ہے۔ جب یہ باتیں انہوں نے کی تو فرعون نے کہا کہ دیکھو میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو میں درست سمجھتا ہوں، میں تو جو درست سمجھتا ہوں وہی میں رائے دے رہا ہوں، اس لیے میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو اور موسیٰ کا بھی کام تمام کر دو، ورنہ یہ تمہارے دین کو بھی بدل دے گا اور زمین کے اندر فساد بھی برپا کر دے گا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو اے میری قوم، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تمہارے وہ حالات نہ بنے جو تم سے پہلی قوموں کے بنے، جب انہوں نے اپنے نبیوں کو چھیڑا اور ان کے خلاف بغاوت کی اور ان کے تکذیب پر مصر رہے اور ان کے قتل کرنے کا ارادہ کیا، پھر اللہ کا عذاب سخت ترین ان کے اوپر آیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے پورے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور ان کے بعد کی قوموں کا بھی تذکرہ کیا، اور کہا کہ دیکھو مجھے تو تمہیں اس دن سے بھی اس کے سلسلے میں تمہارے سلسلے میں ڈر لگ رہا ہے کہ جس دن چیخو پکار مچی رہے گی، یعنی قیامت کے دن اگر تم اس طرح کی حرکت کرو گے تو قیامت کے دن بھی تم بچ کر نہیں پاؤ گے، لہذا اس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے اور کوئی تمہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ تقریر گزشتہ جو انہوں نے ان کی تقریر کا کچھ خلاصہ جو گزشتہ تفسیر کے اندر گزر چکا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آج کی آیتوں کے اندر بھی ان کی تقریر کا جو اور حصہ ہے اس کا تذکرہ ہے، لہذا سب سے پہلی، دوسری، تیسری آیت کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھو تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تمہارے سامنے موسیٰ سے پہلے یوسف بھی آئے تھے اور وہ بھی بینات اور دلائل، واضح اور روشن دلیلوں کو لے کر وہ بھی تمہارے سامنے حاضر ہوئے تھے، لیکن تم ان کے معاملے کے سلسلے میں بھی شک میں پڑے رہے، وہ جو معجزات لے کر آئے اس میں بھی تم کیا کرتے رہے؟ مسلسل شک میں ہی مبتلا رہے۔
یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا تب تم نے یہ کہا کہ اللہ ان کے بعد اب کسی کو رسول بنا کر بھیجے گا نہیں۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجا گیا تھا، یہاں پر پیغام لے کر وہ بھیجا گیا تھا فرعون کی قوم کی طرف، اور فرعون کی جو قوم تھی وہ تھے قبطی۔ کون تھے وہ؟ قبطی تھے۔ تو قبطیوں کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا، اور قبطی وہی قوم تھی جن کے طرف یوسف علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ان قبطیوں پر پہلے یوسف علیہ السلام کو نبی بنا کر ماضی میں بھیجا جا چکا تھا۔ اب ان کا معاملہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ تھا کہ جب تک یوسف علیہ السلام زندہ رہے تب تک تو ان کو یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں شک رہا، یعنی انہوں نے ان کو نبی اور رسول نہیں مانا۔ لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تب قبطیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ یعنی ان کے انتقال کے بعد ان کی پوزیشن یہ رہی کہ وہ یہ اس بات کے قائل ہوئے کہ یہ تو رسول تھے، بھلے ہمیں شک تھا لیکن یہ تو رسول تھے، لیکن اب ان کے بعد کوئی رسول اللہ بھیجنے والا نہیں ہے۔ یعنی بعد میں آنے والے تمام رسولوں کی رسالت کا ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کذالک، انہوں نے ان کو یہ بات بھی یاد دلائی کہ دیکھو آج تم موسیٰ کے سلسلے میں شک میں ہو، گزشتہ گزرے ہوئے ایام میں تم یوسف کے سلسلے میں بھی کیا تھے؟ شک تھے۔ تمہیں جو یقین آیا وہ کب آیا؟ موت کے بعد آیا، اور موت کے بعد بھی آئے تو تم نے بعد میں آنے والے تمام رسولوں کی رسالت کا انکار کر دیا تھا، لہذا جان لو کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے تجاوز کرنے والے اور شکی ہوتے ہیں، جو معاملات کو لے کر شک میں پڑے رہتے ہیں اور حد سے تجاوز کرتے ہیں، اللہ کے قانون کو توڑتے، ان کو اللہ گمراہی ان کے مقدر میں کر دیتا ہے۔ لہذا سن لو، اور یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کے سلسلے میں جھگڑتے ہیں، اور حالت یہ کہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے حق ہونے کی یا اللہ کے اللہ نہ ہونے کی یا ان رسول اور نبیوں کے رسالت کے صحیح طور پر ان کے مصداق نہ ہونے کی، یعنی جن چیز کا وہ انکار کر رہے ہیں اس کے برخلاف ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کے سلسلے میں، اللہ کے دین کے سلسلے میں، اللہ کے رسول کے سلسلے میں کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں۔ بھائی جھگڑا کرنا آپ کا کب مفید ہوگا؟ جب آپ جس بات کے داعی ہیں یا جو آپ کا دعویٰ ہے یا جو آپ کہہ رہے ہو اس سلسلے میں آپ کے پاس کچھ دلیل موجود ہو، تو تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں تھی، اس کے باوجود یہ کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ جھگڑتے ہیں وہ لوگ کیا ہے دراصل؟ حد سے تجاوز کرنے والے اور شکی ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ گمراہ ہی کرتا ہے۔ لہذا جان لو کہ یہ بات جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اللہ کے سلسلے میں، اللہ کے دین کے سلسلے میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی ہے، تو سن لو کبر مقتا عند اللہ و عند الذین آمنوا، یہ بات اللہ کی نظر میں بھی اور ایمان والوں کی نظر میں بھی انتہائی قابل نفرت ہے۔ یہ بات انتہائی کیا ہے؟ قابل نفرت ہے۔ اللہ کو ان باتوں سے بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے۔ سن لو کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے دین کو لے کر تکبر کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں اور سرکشی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے دل پر اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حق بات کو قبول نہیں کر پاتے ہیں، ہدایت ان کے مقدر میں طے نہیں ہو پاتی۔ جب یہ باتیں کس نے کی؟ اس ایمان والے، اس رجل مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا۔ جب انہوں نے اپنی قوم کے سامنے یہ بات کہی تو اب فرعون نے طنزیہ انداز میں ایک بات کہی۔ فرعون نے طنزیہ انداز میں ایک بات کہا، وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا۔ اب فرعون نے اپنے وزیر حامان سے ایک بات کی، کہا حامان، موسیٰ کہتا ہے کہ اس کا ایک خدا ہے میرے علاوہ اور وہ آسمانوں کے اوپر رہتا ہے اور وہی ساری دنیا کا نظام چلاتا ہے، ایسا کرو میرے لیے ایک بلند ترین عمارت بناؤ تاکہ اس عمارت پر میں چڑھ جاؤں اور چڑھ کر میں جھانک کر دیکھوں کہ آخر کار موسیٰ کا خدا کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی طنزیہ انداز میں اس نے یہ بات کہی کہ میرے لیے کیا کرو، ایک بلند ترین عمارت بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ جاؤں اور چڑھ کر میں آسمان کے راستے تک پہنچ جاؤں اور پھر وہاں سے جھانک کر دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں۔ اور سن لو وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور سچ بات یہ ہے کہ میں موسیٰ کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں اس وقت تو مجھے موسیٰ کے
دعوے میں کچھ سچائی دکھ رہی ہے، بلکہ موسیٰ کو تو میں کیا سمجھتا ہوں، بڑا جھوٹا ہی سمجھتا ہوں، لیکن تب بھی یہ بات وہ کہہ رہا تھا تنزیہ کے طور پر، یعنی وہ کیا کر رہا، طنز کر رہا تھا کہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، ایسا کر کے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ۔ ہوا یہ کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی نظر میں اس کے برے عمل کو خوشنما بنا دیا تھا اور اسے حق کے راستے سے روک دیا گیا تھا، یعنی اس کی اس طرح کی حرکت کی وجہ سے وہ حق سے کیا کر دیا گیا تھا، محروم کر دیا گیا تھا، اور اس کو اس کے اپنے برے اعمال ہی اچھے لگ رہے تھے، اسی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ وما کید فرعون الا فی تباہ، اور حقیقت یہ ہے کہ فرعون نے جتنی بھی چالیں چلی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، جو بھی تدبیریں اختیار کی، سب کے سب تباہ اور برباد ہوئی، کسی میں اس کو کامیابی نہیں ملی۔ اس نے تدبیر چلی جادوگروں والی، وہاں بھی ناکامی اس کو ہوئی، اور کئی طرح کا اس نے پروپیگنڈا کیا، اس نے تدبیر چلی تھی کہ ہم بچوں کو قتل کر دیں گے تو کوئی بچہ اس پھر بنی اسرائیلوں کے جوانی نہیں ہوگا، یہ تدبیر بھی ضائع ہوئی۔ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، ان کی پرورش کا پورا انتظام فرمایا خود اس کے محل کے اندر۔ لہذا قرآن نے کہا کہ جو بھی یہ تدبیر کرنا چاہا فرعون، سب کے سب کیا ہوئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ وقال الذی آمن، اب اس شخص نے جو ایمان لے آئے تھے فرعون کے خاندان میں سے، اس مومن شخص نے پھر کہا اپنی قوم کو، یا قوم اتبعون یعدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم میری باتوں کو مانو، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں ہدایت کے راستے کی طرف لے جاؤں گا، میں تمہیں بتلاؤں گا کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے، اور سن لو میری قوم، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم اس دنیاوی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ تھوڑے سے مزے کی چیز ہے، یہ دنیاوی زندگی جس کے چکر میں تم پڑھ کر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو، اس کی حقیقت یہ کہ یہ بس چند روزہ لطف اٹھانا ہے، مزہ اٹھانا ہے، پھر اس کو ختم ہو جانا ہے، اس کو دوام حاصل نہیں ہے۔ دنیا کا مزہ چند روزہ ہے، اس کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد مت کرو، بلکہ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، بلکہ رہنے سہنے کا اصل جو گھر ہے وہ کون سا ہے، آخرت کا ہی گھر ہے۔ اصل کون سا گھر ہے، آخرت کا گھر ہے۔ اپنی قوم کو وہ مومن شخص دنیاوی زندگی کے فنا اور اس کی حقیقت کا اظہار کر کے آخرت کے دوام اور حقیقی گھر ہونے کے ذریعے اپنی قوم کو وہ نصیحت کر رہے، اور کہا سن لو من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، کہ جو بھی برائی کرے گا اس کو اس کے برابر سزا بھی دی جائے گی۔ اس چکر میں نہ رہو کہ برائیاں کر کے تم بچ نکلو گے، اور ہاں ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ ہاں اس کے بالمقابل جو لوگ نیک عمل کریں گے اس دنیا کے اندر، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، اللہ پر ایمان لانے والے، ایسا نہ ہو کہ مشرک ہوں، کافر اور نیک عمل کر رہے ہو، اس کو اس کے عمل کا فائدہ آخرت میں نہیں ہونے والا ہے۔ ہاں اگر وہ مومن ہے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ لوگ کہاں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، اور انہیں وہاں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ کہا وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اے میری قوم کیا بات ہے، میں تو تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔ وہ مومن مرد کہنے لگے اپنی قوم کو، میں چاہ رہا ہوں کہ تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے، دائمی نجات تمہیں حاصل ہو جائے، دائمی راحت و سکون تمہیں حاصل ہو جائے، تمہارے نیک عمل کا بدلہ ملے۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا سارا کا سارا نیک عمل کا قیامت کے دن ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں نجات مل جائے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری طرح ہو کر جہنم کا باسی بن جاؤں۔ تدعوننی لیکفر باللہ ویشرک بہ ما لیس لی بہ علم، اور تم مجھے اس بات کی دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کا انکار کر بیٹھوں اور اس کے ساتھ ایسی چیز کو شریک کروں جس کے سلسلے میں کوئی دلیل ہی موجود نہیں ہے۔ وہ اپنی قوم سے شکوہ کر رہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کیا کروں، اللہ کو انکار کروں، اللہ کے ساتھ دوسرے کو اس کی خدائی میں شریک کروں، حالانکہ اس دوسرے کے خدا ہونے پر کوئی دلیل ہی موجود نہیں ہے۔ ارے بھائی جو تم دعویٰ کر رہے ہو شرک و بت پرستی کا، اس کے سلسلے میں کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا کہ یہ فلاں بھی خدا ہے۔ کیسے خدا ہے بتائیے آپ، اس کا کیا کارنامہ ہے، اس کے کیا پاور ہے، اس کے کیا اختیارات ہے، کیا قدرت ہے، کیا اس کی ہستی ہے، یہ تو واضح کرو۔ تو کوئی دلیل ہی موجود نہیں اس کے خدا ہونے پر، نہ خدا نے کوئی دلیل نازل کی ہے، پھر میں ایسا کام کیسے کروں، ایسی چیزوں کی طرف تجھے تم کیسے
بلا رہے سن لو، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، میں تمہیں ایسی ذات کی طرف بلا رہا ہوں جو صاحب اقتدار ہے، جس کا غلبہ ہے ہر چیز پر، جو بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ آج بھی تم توبہ کر لو اور شرک و بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کر لو تو وہ تمہیں گلے لگانے کو کھڑا ہے۔ میں تمہیں ایسی ذات کی طرف بلا رہا ہوں۔ سن لو، لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ۔ ارے بھائی، حقیقت تو یہ ہے کہ تم مجھے جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہو نا، شرک و بت پرستی کی طرف، ان کو خود دنیا اور آخرت میں دعوت دینے کی اہلیت نہیں ہے۔ یعنی کبھی کسی بت نے یہ بات خود اعلانیہ طور پر نہیں کہی کہ تم مجھے پوجو، میری عبادت کرو۔ یہ خود ان کے اندر اس بات کی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے کہ یہ خود اس بات کے داعی بنے جس کے سلسلے میں تم ان کی طرف سے داعی بن رہے ہو۔ بھائی حقیقت یہ ہے کہ تم مجھے یہ بات کہہ رہے ہو کہ میں اس کی عبادت کروں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر خود اس بات کی طاقت اور صلاحیت اور اہلیت نہیں ہے کہ یہ اس بات کا اعلان کرے کہ لوگ میری عبادت کریں۔ جیسے اللہ نے اعلان کیا نا، تم میری عبادت کرو، میرے علاوہ تمہارا کوئی خدا اور معبود نہیں ہے، میرا ہی سامنے سجدہ کرو۔ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے؟ کسی بت نے، کسی معبودان باطلہ نے یہ اعلان نہیں کیا آج تک، تو پھر یہ کیسے؟ یہ حقیقت ہے ان کی کہ ان کے اندر خود اس بات کی صلاحیت نہیں ہے، پھر تم مجھے کیسے اس بات کی دعوت دے رہے ہو؟ انہوں نے اپنی قوم کو اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، کہا سن لو، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم سب کو اللہ کی طرف آخرت کی یاد دلا کر، اللہ کی طرف لوٹنے کی حقیقت کا اظہار کر کر کے یہ مومن مرد اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں اور ان کو واضح و نصیحت کر رہے ہیں۔ کہنے لگے دیکھو ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا، اور جان لو جو لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں وہ جہنمی ہیں، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے، وہ اہل جہنم ہے، جہنم کے اصل باسی وہی ہیں۔ لہذا اب سن لو، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میں تم سے جو باتیں کر رہا ہوں نا یہاں پہ، دنیا کی حقیقت، آخرت کی حقیقت، توحید کی حقیقت جو بیان کر رہا ہوں، شرک کی جو مذمت بیان کر رہا ہوں، جس چیز کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس کی حقیقت جو میں کھول کر بیان کر، تم جان لو میں تم سے جو باتیں بھی کر رہا ہوں ان قریب تم اس کو یاد کرو گے۔ آج اگر تم مانو گے نہیں، کل جب موت کا سامنا ہوگا اور جب دوبارہ تمہیں اللہ کے سامنے زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا، تب تمہیں ساری باتیں یاد آئیں گی کہ کاش میں اس مومن مرد کی بات مان لیا ہوتا تو آج میں اس خسارے کا سامنا نہیں کر رہا ہوتا۔ سن لو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، یقین جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے اس کا کوئی بندہ اوجھل نہیں ہے۔ لہذا قرآن نے کہا فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب۔ سوء العذاب ہوا کیا؟ نتیجتاً یہ ہوا آخرکار کہ ان کی تمام بری تدبیروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مومن شخص کی حفاظت کر دی۔ جب فرعونیوں پر، قبطیوں پر اللہ کا عذاب آیا اور انہیں غرق کیا گیا، اس عذاب سے وہ مومن شخص بچا لیا گیا۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور یہ جتنے فرعونی تھے، جتنے یہ فرعون کے ماننے والے تھے، جتنے یہ فرعون کے خاندان تھے والے تھے، جتنے یہ فرعون کے پیروکار تھے، ان کو بدترین عذاب نے آ کر گھیر لیا، ان کو بدترین عذاب نے آ کر گھیر لیا۔ النار یعرضون علیہ غدوا وعشیا، ان کے سامنے صبح و شام آگ کو پیش کیا جاتا ہے۔ جو انسان جہنمی ہوتا ہے اور مشرک اور کافر ہو کر مرتا ہے تو قبر کے اندر صبح و شام اس کو اس کا ٹھکانہ جہنم جو ہے وہ دکھلایا جاتا ہے کہ آگے چل کر تمہارا یہی کیا ہے اصل ٹھکانہ اور اصل مقام ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن تو یہ سارا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور کہا جائے گا فرعونیوں سے کہ تم سب بدترین سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ قیامت کے دن اس فرعون کے ماننے والوں اور فرعون کو کیا کہا جائے گا؟ یہ جو عذاب دنیا کے اندر دیا گیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کے اندر جو پکڑ ہوئی، جو اللہ کا عذاب آیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل عذاب تو کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا، جب جہنم کے حوالے کیا جائے گا، وہ سخت ترین اور بدترین عذاب ہوگا، اسی میں فرعونیوں کو داخل کیا جائے گا۔ یہاں تک اس مرد مومن کی تقریر کو قرآن کریم نے بیان
کیا، اور آخرکار نتیجہ کیا ہوا، وہ کیسے اللہ کے عذاب سے بچ گئے، اور ان کی قوم کس طریقے سے ہلاک و برباد ہوئی، اور ان کا کل قیامت کے دن کیا حشر بننے والا ہے، اس کو قرآن کریم نے صاف صاف لفظوں میں واضح فرما دیا۔ وآخر دعوانا